السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين، وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. آئیے کچھ عرض و معروض سے پہلے 3 بار بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. مکرم حاضرین، معزز سامعین، اور حضرت علامہ مولانا قاری شکیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر یہاں تشریف فرما اکابرین، معززین، علماء کرام، مکرم حاضرین و سامعین، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج ہم ایک اللہ کے ولی، عالم ربانی، مجدد وقت، عارف باللہ، جامع شریعت و طریقت، حضرت شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ علیہ رحمۃ والرضوان کی یاد میں جمع ہے. حاضرین محترم، ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے. قرآن صبح قیامت تک باقی رہے گا، یہ دین قیامت تک رہنے والا ہے. حالات بدلتے رہیں گے، زمانے میں انقلابات آئیں گے، حکومتوں تبدیل ہوتی جائے گی، لیکن اسلام نہ کل مٹا تھا، نہ آج مٹے گا، نہ قیامت تک کے مٹنے والا ہے. انشاءاللہ یہ صبح قیامت تک اپنی آب و تاب کے ساتھ باقی رہے گا. لیکن آپ یہاں ایک چیز پر غور فرمائیں کہ دنیا میں کتنے مذاہب اور کتنی تحریکیں اٹھی اور ختم ہو گئی، کتنے مذہب آئے ختم ہو گئے، آج ان کا کوئی نام و نشان باقی نہیں. لیکن 14 صدیاں بیتنے کے بعد آج بھی اسلام باقی ہے، اور نہ صرف اسلام باقی ہے بلکہ آپ یہ بات بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی عبادت کی ہے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان کی ہم نے عبادت کی ہے. کیا دنیا میں کوئی آپ ایسا مذہب بتا سکتے ہیں
یا دنیا کا کوئی ایسا مذہبی رہنما ہمیں لا کر بتاؤ کہ جس کی قوم نے اپنے پیشوا کے اٹھنے کو بھی محفوظ رکھا ہو، بیٹھنے کو بھی محفوظ رکھا ہو، کہ وہ چلتے کیسے تھے، وہ بولتے کیسے تھے، وہ چپل پہنتے تو پیر کیسے ڈالتے، وہ مسکراتے تو انداز کیا ہوتا، وہ کھانا کھاتے تو بیٹھنے کا انداز کیا ہوتا، گفتگو کیسے ہوتی، سواری پر کیسے جاتے، مسجد میں کیسے آتے، نماز کیسے پڑھتے، ان کا سجدہ کیسا، سر میں کنگھی کرتے تو انداز کیا ہوتا، مانگ کس طرف نکلتی، تیل کیسے لگاتے، بلکہ ایک ایک چیز مکی زندگی ہو کہ مدنی زندگی ہو، رات کی باتیں ہوں یا دن کی باتیں ہوں، مسجد کے اندر کے معاملات ہوں یا گھر کے اندر کی باتیں، ایک ایک ادا کو جس جان فشانی کے ساتھ، جس محنتوں کے ساتھ اس امت نے اپنے نبی کی محفوظ رکھا ہے، پوری دنیا میں ایسی کوئی مثال آپ لا ہی نہیں سکتے کہ جس نے اپنے مذہبی رہنما کی زندگی کے ایک ایک حصے کو محفوظ کر کے رکھا۔ بلکہ آپ کو یہ سن کر بڑا اس کے اوپر آپ کو حیرت بھی ہوگی، بڑا تعجب ہوگا اور خوشی بھی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر 63 سال اس دنیا میں رہے، اور 63 سال میں اعلان نبوت کے بعد 23 سال آپ نے گزارے، 13 سال مکے کے اور مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ میں 13 سال، مدینہ منورہ میں 10 سال، اعلان نبوت کے بعد کے 23 سالہ زندگی۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کسی اور کے بارے میں بھی آپ کو یہ مل سکتا ہے کہ یہ اتنے سال زندہ تھے، اتنے سال انہوں نے کام کیا، لیکن اس طرح سے لوگوں کی تاریخ لکھی تو گئی ہے، محفوظ تو کی گئی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ایسے محفوظ کر کے رکھا گیا کہ ان 23 سالوں میں کتنے مہینے آئے اور ان سارے مہینوں میں 30واں چاند کتنے بار ہوا اور 29واں چاند کتنے بار ہوا، سیرت کے اندر اس کو بھی محفوظ رکھا گیا۔ سبحان اللہ۔ پوری دنیا میں دیکھ لو، کسی کے حالات اتنے محفوظ نہیں ہیں، اور یہ کہ بس اندازے پہ کوئی کہہ رہا ہو، نہیں، یہ ہر چیز کی ہمارے پاس سند موجود ہے، ایسا کہ میں اٹھ کر کہہ دوں تو کوئی بات مانے یا نہ مانے، انکار ہو سکتا ہے، لیکن ایسے مضبوط انداز سے کہ میں نے اپنے استاد سے، استاد نے ان کے استاد سے، انہوں نے ان سے، انہوں نے ان سے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ ہمارا صحابہ تک پہنچتا ہے۔ تو کیا کتنے مہینے حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں آئے، یہ تو پھر بھی معلوم ہو جائے گا کہ 23 سال میں کتنے مہینے، لیکن ان مہینوں میں کتنے 30واں چاند کی دنوں میں ہوا اور 29واں چاند کی دنوں میں ہوا۔ رمضان حضور علیہ السلام نے جتنے گزارے ہیں، وہ رمضان، کتنے رمضان آپ 30 روزے رکھے اور کتنے رمضان آپ نے 29 روزے رکھے، اس کی تاریخ بھی صحابہ نے محفوظ کر کے امت نے اپنی زندگیوں کو اس کے لیے لگایا ہے، ورنہ یہ محنتیں تو اپنی جگہ ہے، لیکن آپ یقین جانتے ہیں جس طرح سے آج دنیا اسلام دشمنی کا نمونہ پیش کر رہی ہے، آج مسلمان کے دشمن کون ہیں؟ کون ہیں؟ آپ کہیں گے کہ یہودی، نہیں، صرف ایک یہودی نہیں، جب اسلام اور مسلمان کی بات آتی ہے تو تنہا اسلام ایک طرف ہوتا ہے اور دنیا کے سارے مذاہب والے آج اکٹھے ہو کر، سارے مذہب، حالانکہ آپس میں یہودی اور عیسائی میں اختلاف ہو سکتا ہے، مجوسیوں میں اور فلاں قوموں میں اختلاف ہو سکتا ہے، اپنے مذہب کے درمیان ہزاروں اختلافات ہونے کے باوجود، لڑائیاں ہونے کے باوجود، جب اسلام اور مسلمان کی بات آتی ہے ساری طاقتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، سارے مذاہب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اسلام کو تنہا کر دیا جاتا ہے اور سب مل کر اس کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، دنیا کی بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں جس نے اپنا مشن بنایا ہے کہ اسلام
اسلام کو مٹا دے. پوری دنیا اکٹھی ہو کر اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہی ہے اور آئے دن اعتراضات اور گستاخیاں بے ادبیاں آپ سنتے آ رہے ہیں, دیکھتے آ رہے ہیں. کتنی کوشش, کتنی کتابیں لکھی ہے, کتنی کتابوں کو جلایا ہے اور کتنی کتابوں کو برباد کیا ہے, کتنے علماء کو قتل کیا ہے اور کتنے میزائل برسائے کہ یہ مذہب مٹ جائے, یہ اسلام دنیا سے ختم ہو جائے. لیکن یاد رکھیں کہ ہزاروں کوششیں کرنے کے باوجود دنیا کی ساری طاقتیں اکٹھی ہو کر بھی نہ اسلام کو کل مٹا سکی ہے نہ قیامت تک مٹا پائی. ورنہ کیا ممکن ہے کہ پوری دنیا جس کی دشمن ہو جائے وہ مذہب باقی نہیں رہ سکے؟ آج کیا ہم اپنے دین کے لیے کوئی محنت کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے دین کے لیے کوئی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا کوئی ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ ہمیں دیکھ کر کہیں کہ واہ کتنا پیارا اس کا دین ہے؟ کیا ہم کو دیکھ کر کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں. ہم کو دیکھ کر کوئی مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے, ہم کو دیکھ کر ہمارے زندگی, ہمارے اعمال کو دیکھ کر لوگ مسلمانوں سے نفرت کرنے لگتے ہیں. ہم نے اسلام کے لیے کچھ نہیں کیا. لیکن یاد رکھیں یہ ساری دنیا, یہ سارا زمانہ اسلام کا دشمن ہونے کے باوجود کچھ تو ہے کہ یہ مٹتا نہیں, کچھ تو ہے کہ یہ ختم نہیں کیا جاتا. کہ آج آپ دیکھیے ایک طرف فلسطین کے جو مسلمان مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے جو کھڑے ہیں ان کو بالکل اجنبی کر کے رکھ دیا. کوئی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں. ساری دنیا کی طاقتیں اکٹھی ایک طرف ہے اور ان کو بے کس اور بے بس کر کے تنہا کر کے رکھ دیا. لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہتے ہیں, وہ تنہا ہیں. پھر بھی وہ نہ کل مٹے تھے نہ انشاءاللہ مٹیں گے. مسجد جہاں تھی وہاں باقی رہے گی, کل بھی تھی انشاءاللہ آئندہ بھی باقی رہے گی. لیکن یہ ساری طاقتیں اکٹھی ہونے کے باوجود بھی یہ کیوں کیسے ممکن نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کو مٹا دیا جائے؟ تو کہنا پڑے گا کہ یہ مٹتے اس لیے نہیں, ہزاروں بم گرانے کے باوجود بھی مسلمان باقی ہیں, میزائلیں ڈالنے کے بعد بھی یہ باقی ہیں. یہ مٹتے اس لیے نہیں ہیں کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا, نام و نشان ہمارا. ورنہ اس زمانے میں کتنے انقلابات آ گئے کہ یونان و مصر و روم سب مٹ گئے جہاں سے, اب تک مگر ہے باقی نام و نشان ہمارا. اب تک مگر ہے باقی نام و نشان ہمارا. تو یہ اس میں ہماری کچھ محنتیں نہیں ہیں, ہمارا کچھ کردار نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ کی طرف سے غیبی مدد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو باقی رکھا. اب یہ بھی یاد رکھیں کہ اسلام کی حفاظت, قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ نے لی. اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا, وہ محافظ حقیقی ہے. لیکن دنیا میں ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب بنائے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو خدا نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ اس امت کے اندر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دین کی حفاظت اور بقا کے لیے اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے سرے پر, ہر 100 سال کے آغاز پر ایک ایسی شخصیت کو بھیجے گا جو دین کی تجدید کرے گا اور دین میں جتنی خرابیاں آئی ہے ساری خرابیوں کو دور کر کے دین کو بالکل صاف اور شفاف کر دے. ایسے مجددین 1400 سال سے اس امت میں پیدا ہوتے آ رہے ہیں. جہاں جہاں ضرورت پڑتی رہی اللہ ایسوں کو بھیجتا رہا اور انہی کے ذریعے آج یہ اسلام زندہ ہے, یہ اسلام باقی ہے. وہ جتنی خرابیاں اور جتنا بگاڑ, عقیدوں میں خرابیاں, عمل کے بگاڑ اور جتنے غیر غلط طریقے جو مسلمانوں میں رائج ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ 100 سال گزرنے کے بعد ایک ایسی شخصیت کو بھیجتا ہے,
شخصیت کو بھیجتا ہے، اور پوری دنیا میں وہ ایک ہی ہو کوئی ضروری نہیں ہے، جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، اور وہ آتی ہے تو پھر وہ ساری خرابیوں کو دین سے نکال کر دین کو ایسے ہی صاف اور شفاف کر دیتی ہے جیسا کہ جس خالص دین اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو دیا ہے، ایسے ہی خالص دین وہ امت کو عطا فرماتا ہے، پوری خرابیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ جو سونا استعمال کیا جاتا ہے، استعمال کرنے کی وجہ سے میلا ہو جاتا ہے، اس کی چمک میں کمی آ جاتی ہے، اس کو لے جا کر سونار کو دیتے ہیں، وہ اس کو پالش کرتا ہے، آگ میں ڈال کے جلاتا ہے، تپاتا ہے، اس کے بعد آگ میں ڈالنے کے بعد اس کا سارا میل گجر دور ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد جب اس کے اندر سے پالش کر کے نکالو بالکل نئے کی طرح ویسے ہی وہ چمکنے لگتا ہے۔ ایسے ہی لوگ غلط صحبتوں کی وجہ سے جو دین پر میل آ جاتا ہے، جو ہمارے اعمال پہ دھبے لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو پاک و صاف کرنے کے لیے ہر صدی پہ مجدد کو بھیجتا ہے، اور مجدد آ کر وہ دین کے اندر جتنا بگاڑ ہے اس سارے بگاڑ کو دور کر دیتا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یبعث لهذه الامه على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها۔ اللہ تعالی اس امت کے بقا اور اصلاح کے لیے ہر 100 سال کے سرے پر ایک ایسے مجدد کو بھیجتا رہے گا جو اس امت کی اصلاح فرماتا ہے۔ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر صدی پر اللہ مجدد بھیجتا ہے۔ تو جس صدی میں ہم ہیں، یہ 14ویں صدی میں اللہ تعالیٰ نے اس صدی کا مجدد حضرت شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ و رضوان کو دکن کے علاقے سے اس مجدد کو اللہ نے اور جو ایک مجدد کے اوصاف ہوتے ہیں، اور جو مجدد کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں، جو علامتیں ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری علامتیں حضرت کے اندر بتاتی عدم موجود ہیں۔ ہم کیا عرب علماء پکار اٹھے، یقیناً حضرت کو اللہ نے مجدد بنا کر یہاں پر بیٹھا۔ اور جب دیکھیے آپ، جب اللہ تعالی کسی ایسی انقلابی شخصیت کو بھیجنا چاہتا ہے تو پھر غیب سے ویسے انتظامات بھی ہوتے ہیں، غیب سے اس طرح سے تیار کر کے بھی ان کو بھیجایا جاتا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں ان کو اولاد نہیں تھی، اولاد اور عمر زیادہ ہو رہی ہے، تو وہ اس بات پہ فکر مند ہوئی کہ مجھے اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی، اسی پس و پیش میں تھی، سوچ میں تھی۔ ناندیڑ میں مہاراشٹر میں ایک بزرگ تھے، حضرت یتیم شاہ صاحب منصوب تھے، ان کے پاس کچھ میوہ بھجایا اور میوہ بھجا کر دعا کی درخواست کروائی اور کہا کہ حضرت آپ مجھے یہ بتائیں کہ مجھے کوئی اولاد تو نہیں، کیا میرے مقدر میں اللہ نے کوئی اولاد رکھی ہے یا نہیں رکھی ہے، اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وہ بزرگ کے پاس جب وہ میوہ لگا اور اس خاتون کا، اس نیک خاتون کا پیغام پہنچا تو اس بزرگ میں، اللہ والے بزرگ تھے حضرت یتیم شاہ صاحب منصور رحمۃ اللہ علیہ، میں اکثر ناندیڑ میرا جانا ہوتا ہے، وہاں حضرت کی باتیں ہمیں بھی کئی مرتبہ خطابات کیا میں، ناندیڑ کی ایک بہت قدیم بزرگ ایک شخصیت ہے، بالکل صوفی داڑھی ہو چکی ہے، ان سے میری ملاقات ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے سنا ہے کہ ناندیڑ میں ایک مرتبہ ایسا باڑھ آیا اور سیلاب آیا کہ پورا شہر ڈوب گیا، پورا شہر ڈوب گیا، اور ایسی تباہی مچی کہ لوگ ڈوبتے جا رہے ہیں، گھر کے گھر ڈوب گئے، اور سیلاب کا پانی جب اندر آتا تھا تو ساری تو سبوں کو ڈبوتا گیا، لیکن حضرت جہاں آرام فرما ہے، حضرت کے قریب آیا اور وہاں پر آ کر پانی تھم گیا۔ تو یہ بہت اونچے مرتبے کی شخصیت ہے حضرت یتیم شاہ صاحب منصور رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے اس کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ کو یہ بشارت دی
یا بیوی آپ فکر نہ کرو کہ تم سوچ رہی ہو کہ بچہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. سنو، تم کو بچہ بھی ہوگا اور بچہ بھی وہ ہوگا جو حافظ قرآن بھی ہوگا اور محافظ علوم قرآن بھی. اللہ تم کو حافظ قرآن بچہ عطا فرمائے. چنانچہ وہ دعا کرنا تھا. آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے کہ آثار حمل ظاہر ہوئے اور جب یہ پیٹ میں آئے تو میں نے دیکھا خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے دیدار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی ہے. حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھنا یہ خود بہت بڑی سعادت ہے. حضور کو جس حال میں دیکھو، آپ چلتے ہوئے دکھائی دیں یا بیٹھے ہوئے دکھائی دیں یا کچھ بات کر رہے ہو، جس انداز میں نبی کو دیکھا سعادت کی سعادت ہے. لیکن آپ کی والدہ ماجدہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی تو اس حال میں کہ حضور ہیں اور آپ کا قرآن ہے اور آپ قرآن کی تلاوت فرمائیں. سبحان اللہ. یعنی قرآن کو بھی دیکھا، صاحب قرآن کو بھی دیکھا کہ صاحب قرآن ہے اور قرآن پڑھ رہے ہیں. تو مطلب یہ کہ صرف یہ خواب میں ایک سعادت نہیں ہے، یہ دو سعادتیں ہیں کہ ایک ہی وقت میں نبی کا دیدار بھی ہو رہا ہے اور نبی سے قرآن کی تلاوت بھی وہ سن رہی ہے. سبحان اللہ. قرآن کو سنا بھی ہے، یہاں دیکھ بھی رہی ہے اور حضور سے تلاوت سن بھی رہی ہے. اب اس کے بعد جب یہ خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، سعادت ہے. لیکن حضور قرآن جو پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اس کا کیا مطلب، اس کی کیا تعبیر ہے؟ چنانچہ وہ اس دور کے علماء اور بزرگوں کے پاس اس کی تعبیر معلوم کروائی کہ یہ اس کی کیا تعبیر ہے کہ حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا جائے اور وہ بھی اس حال میں کہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے بعد آپ کو یہ تعبیر دی گئی کہ تمہارے پیٹ میں ایک بچہ ہے، وہ پیدا ہوگا انشاءاللہ. اور اس حضور علیہ السلام قرآن پڑھ کر بتا رہے ہیں کہ تمہارا بیٹا نہ صرف قرآن کا حافظ ہوگا بلکہ قرآن کے علوم کو دنیا میں پھیلانے والا بھی، قرآن کے علوم کو دنیا میں پھیلانے والا بھی ہوگا. تو یہ بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے آپ کو ملی ہے. اب جب بات آئی ہے کہ قرآن کے علوم کو پھیلانے کی، تو میں ایک علمی بات آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں. نوجوان اکثر یہاں موجود ہے، آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ حضرت کے حالات زندگی بیان کرو تو میں اس پر خطاب کروں گا. نہیں، اگر کچھ علمی بات آپ اگر سمجھنے اور سننے کے موڈ میں ہے تو انشاءاللہ وہ عرض کرتا ہوں. کیا سنیے، حضرت شیخ الاسلام علیہ رحمت و رضوان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اشارہ دیا، قرآن پڑھ کے بتایا. قرآن پیدا ہونے سے پہلے حضور قرآن پڑھ کے بتا رہے ہیں کہ یہ جو بچہ شہزادہ پیدا ہونے والا ہے، یہ مجھ پر جو قرآن نازل کی گئی ہے، اس قرآن کی ایسی تشریح اور ایسی تفسیر کرے گا کہ دنیا میں قرآن کے علوم سے، قرآن کے علوم کو یہ دنیا میں پھیلانے والا ہوگا اور کیسے انداز سے اس کی تفسیر کرے گا. اور حضور علیہ السلام نے حضرت شیخ الاسلام کی قرآن فہمی اور ان کی تفسیر پر نبی نے مہر لگائی ہے اور سمجھ عطا فرمائی ہے کہ یہ قرآن کے علوم کی حفاظت کرنے والا ہوگا، قرآن کو سمجھانے والا ہوگا. کیسے سمجھایا قرآن کو؟ آپ سمجھیے، ایک آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور یہ حقیقت بھی ہے کہ انسان کس سے پیدا ہوا؟ انسان کس سے پیدا ہوا؟ مٹی سے. مٹی سے ہم پیدا ہوئے. حضرت آدم بھی مٹی سے بنے، سارے انسان مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں. قرآن نے خود کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. شیطان آگ سے بنا، انسان مٹی سے بنا. حضرت آدم مٹی سے بنا. خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ. قرآن میں کئی مقامات پر یہ بات واضح ہے. لیکن اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے، آپ ذرا ایک منٹ کے لیے اپنے ہاتھ کو دیکھیے، یہ کہاں سے آپ کو دکھ رہا ہے کہ یہ مٹی کا بنا ہوا؟
کہ مٹی کی کوئی خصوصیت آپ کو نظر آ رہی ہے؟ یا صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ مٹی کا جو رنگ ہے اس کا رنگ سے یہ ملتا جلتا نظر آتا ہے؟ کوئی کالا ہے تو کالی مٹی سے مشابہت ہے، کوئی لال ہے تو لال مٹی بھی ہے، ہر رنگ کی مٹی، ہر رنگ کا انسان آپ کو نظر آئے گا. لیکن آپ کیا اپنے یہ تو سن رہے، قرآن میں ہم نے پڑھا ہے کہ انسان مٹی سے بنا کے مان تو لیا، لیکن کیا ہم اس بات کو پروف کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ہاتھ ہے اس کو کاٹیں گے تو جب مٹی اور دھول اندر سے نکلے گی یا کنکر اندر سے نکلے گی؟ یا مٹی کے کون سا آپ کو مادہ اس کے اندر سے نظر آ رہا ہے؟ پھر کس بنیاد ہاتھ کاٹیں گے تو اندر سے خون نظر آئے گا، رگیں دکھے گی، گوشت نظر آئے گا، ہڈی دکھے گی کہ نہ ہڈی مٹی ہے، نہ خون مٹی ہے، نہ یہ کھال مٹی ہے، تو پھر مٹی ہے کہاں جس بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ انسان مٹی سے بنا؟ لیکن دعویٰ قرآن کا ہے، قرآن نے کہا ہے کہ انسان مٹی سے بنا ہے، تو یہ مٹی سے کیسے بنا؟ قرآن میں تو کہہ دیا گیا ہے، لیکن آپ مان لیے، ہم مان رہے ہیں، مسلمان مان لے گا اس لیے کہ سمجھ میں بات آ گئی. آپ ہماری عقل اس کو قبول کرے گی؟ ہماری ہڈی کو دیکھ کر یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مٹی سے بنی ہوئی ہے؟ کیا اپنی چمڑی کو، اپنے خون کو دیکھ کر آپ بول سکتے ہیں کہ یہ خون مٹی سے بنا ہے؟ لیکن مان اس لیے رہے ہیں کیونکہ قرآن نے کہا ہے. لیکن جناب قرآن کو آپ مانیں گے، ہم مانیں گے، لیکن غیر کیوں مانے گا قرآن کو؟ قرآن کچھ بھی کہہ دیا اور آپ مانتے جا رہے ہو، اعتراض ہوگا. قرآن پڑھ کر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں اور باضابطہ اس پر لگے ہیں کہ قرآن کی آیتوں کو کیسے جھٹلایا جائے. عقل کی بنیاد پر ایسے ایسے سوالات کھڑے کر دیے جائیں کہ لوگ اس کا جواب نہ دے سکے اور قرآن کے بارے میں شک پیدا ہو جائے. بھئی یہ کیسے مان رہے ہو کہ یہ انسان مٹی سے کیسے بنا ہوا ہے؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، لیکن قرآن کا تو اعلان ہے کہ انسان مٹی سے بنا. اب آئیے اس قرآن کی تفسیر اس مفسر کی زبان سے آپ کے سامنے سناتا ہوں، جس کی تفسیر، جس کی قرآن فہمی پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے پیدا ہونے سے پہلے سند عطا فرمائی. بلکہ بتایا قرآن پہ اعتراض ہو رہا ہے، قرآن کی آیتوں کو کہ حرف لگایا جا رہا ہے، تو سنو میرا قرآن، میرے اس ولی سے سنو، میرا قرآن مجھ پر نازل کیا میرا کلام اس عالم ربانی کی زبان سے سنو جس کو میں نے مدینے سے تمہارے لیے بھیجا. سبحان اللہ. اب حضرت شیخ الاسلام علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے، اور آپ یہ سمجھیے کہ یہ جو بولی آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ مدرسے میں پڑھنے والے وہ صرف وہ یسرن القرآن سے نکلے، نورانی قاعدے سے نکلے تو یسرن القرآن میں، اور یسرن القرآن سے آئے تو حفظ میں، اس کے بعد چند فقہ اور حدیث تفسیر کی کتابیں پڑھ لی، یہ ملا کی دور اتنی ہی ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں تو آپ غلط فہمی کا شکار ہیں. آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مصطفیٰ کی نظر عنایت کسی پر ہوتی ہے جب وہ بولتا ہے تو ایسے بولتا ہے کہ دنیا کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ قرآن کا طالب علم ہے، یہ قرآن کا مفسر ہے، اور یہ کب کہاں جا کر یہ سارے علوم سیکھا ہے. عقل فیصلہ نہیں کر پاتی کیونکہ ہر علم کتابوں سے ہی نہیں ملتا، بسا اوقات اللہ اس کے رسول کی عطا سے بھی مل جاتی ہے، عطا ہو جاتی ہے. اب حضرت فرماتے ہیں، سنیے آپ، حضرت شیخ الاسلام علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میاں ایک بات دیکھیے آپ کہ دنیا میں ہم جتنی غذائیں، اناج وغیرہ اللہ جتنا پیدا کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پہلے ایک بات یہ ہے کہ پوری زمین پر جتنے بسنے والے ہیں، رہنے والے ہیں، ان میں انسان ہی وہ مخلوق ہے جو اپنے لیے زراعت کرتی ہے، اگاتی ہے، کھیتی باڑی کرتی ہے. ورنہ ہمارے علاوہ کھانے والے تو سب ہیں، لیکن وہ
یہ زراعت اور یہ غلہ نکالنا کوئی نہیں کرتا. جانور درختوں کے درخت بلکہ جنگل کے جنگل چل جاتے ہیں، لیکن کبھی وہ فکر ہی نہیں کرتا کہ میں آج کھا لیا کل کے واسطے کوئی اور نیا درخت بو. یا کبھی وہ کھانے چرنے والے کبھی اس بات کی فکر کرتے نہیں. وہ بس اس طرح پر ان کا چل رہا ہے کہ کھاتے کھاتے جنگلوں کے جنگل بھی چل جائیں، پلٹ کے آئیں، پھر سے ان کا چارہ اگا ہوا نظر آئے. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پہ جتنے چلنے والے اللہ نے ان کا رزق اپنے ذمے لے لیا. اللہ نے ان کا رزق اپنے ذمے لے لیا. تو یہ حضرت یہاں سے توجہ دلا رہے ہیں، محنت تو کرنا ہے، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھو، جو خدا ان بے زبان جانوروں کو بھوکا نہیں رکھتا. ایک چھوٹی سی چڑیا اپنے گھونسلے سے نکلتی ہے، جاتی ہے تو خالی پیٹ، لیکن رات کو واپس آتی ہے تو وہ بھرا پیٹ آتی ہے. اس کا کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی دکان نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ اس کو پیٹ بھر کے واپس لاتا ہے. تو اپنے رب پر اتنا تو یقین ہونا چاہیے بغیر کسی اسباب کے، جب اللہ تعالیٰ ان کو رزق پہنچا رہا ہے وہ رزق اللہ مجھے بھی پہنچا رہا ہے. اللہ کی ذات پہ یقین. اب یہ انسان ہی ایک وہ مخلوق ہے کہ جو اپنی غذا کا انتظام خود اپنی محنت کر کے اگاتا ہے، ورنہ کوئی اور رزق کے لیے ڈھونڈ لیے. جہاں درندے ہیں شکار کر کے کھائیے، اور چرندے ہیں چر کے کھا رہے ہیں. ان کو کوئی ہر سال ایک فصل لگاؤ پھر اگاؤ پھر کھاؤ، ان کو کچھ نہیں ہے، بس کھاتے جاتے ہیں، نہ اگاتا جاتا ہے، وہ کھاتے جاتے ہیں، یہ ملتا جاتا ہے. لیکن انسان ہے اس کو محنت کر کے غلے نکالتا ہے، اگاتا ہے، یہ اپنی محنت کر کے یہ کھاتا ہے. تو اسی سے یہ سمجھایا گیا کہ جانوروں میں اور انسانوں میں ایک چیز فرق کرنے والی یہ بھی ہے کہ انسان اشرف المخلوقات کا بنایا گیا ہے کہ دوسروں کے رحم و کرم پر پڑ کر دوسروں پر بوجھ بننے والا نہیں ہے، بلکہ انسان غیرت دار ہوتا ہے، غیرت والا ہو اور محنت کر کے اپنا رزق خود حاصل کرے. دوسروں پہ بوجھ بننے والا نہ بنے، بلکہ اپنے ہاتھ کی کمائی، اپنی محنت کی کمائی کھانے والا ہو. تو اب عرض کے حضرت فرماتے ہیں کہ جب آپ نباتات پہ اگر غور کریں، جتنے درخت پیڑ پودے وغیرہ یہ سب لگے ہیں، ان کے نظام پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ جب ہم زمین کے اندر کسی کوئی بیج بو دیتے ہیں، ہم کو کھانے کے لیے غلے کے لیے ضروری ہے، اسی لیے ہم نے زمین کے اندر کوئی دانہ یا جو بھی ہے بیج بو دیا. اس کے بعد ہم تو مٹی ڈال دیے، دانہ اندر ڈال کے بیج اندر ڈال کے کیا کر دیا، مٹی ڈال دیے. اب اندر کیا ہو رہا ہے ہمیں پتا ہے نہیں، لیکن آج سائنس تحقیق کر کے ہم کو بتا رہی ہے کہ اندر کیا کیا ہوتا ہے. تو دیکھیے آپ کہ جب ہم اس کے اندر بیج ڈال دیتے ہیں، دانہ ڈال دیے، اس کے بعد اب اوپر سے پانی دیتے جاتے ہیں، سب سے پہلے اس کے اندر سے کچھ باریک باریک ریشے نکلتے ہیں جو آگے جا کر جڑ بنتی ہیں. یہ تفصیل کے ساتھ آپ کو نباتیات کا جو علم ہے باٹنی میں آپ کو ملے گا کہ پلانٹ سائنس کے اندر یہ تفصیل سے آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ کیسے بنتا ہے. لیکن اب اللہ کی قدرت پر ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ اس کے اندر سے جو ریشے نکل رہے ہیں، جو جڑ کی شکل اختیار کر رہی ہے، باریک باریک ہے. اس کو آپ اگر دیکھیں، پالک وغیرہ آپ امباڑا وغیرہ بھاجیوں کو نکال کے دیکھیے، چھوٹے چھوٹے جڑ آپ کو اس کی نظر آتی ہے. ہم کو دیکھنے میں تو وہ بالکل باریک نظر آ رہی ہے، لیکن یہ باریک جڑیں اور ان کی جو نسیں ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہیں، بلکہ اس کے اندر ایک پائپ لائن لگی ہوئی ہم کو نظر نہیں آ رہی. اتنی باریک اس کے اندر پائپ لائن ڈالی ہوئی ہوتی ہے کہ جیسے ہمارے پاس کوئی پرنی ہوتی ہے، اسٹرا ہوتا ہے، جیسے جوس پینے کے لیے آپ اسٹرا استعمال کرتے ہیں، وہ تو بالکل موٹا ہے، اس کی سوراخ اور اس کے اندر کیا لکوڈ آ رہا ہے جا رہا ہے آپ کو نظر آئے گا. لیکن جڑوں کے اندر اتنے
اتنے باریک پائپ لائن اس کے اندر رکھا گیا ہے کہ ہم اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. اگر آپ کسی مشنری کے ذریعے آلات کے ذریعے اگر دیکھیں گے تو آپ کو اس کے اندر پتا چلے گا کہ یہ جب کی جو ہم کو باریک باریک نسیں نظر آ رہی ہے وہ نس نہیں ہے, وہ پائپ لائن ہے. وہ زمین کے اندر پھیلی ہوئی ہے, وہ اس کی جڑیں. اب ان جڑوں کا کام کیا ہے؟ دیکھیں اللہ کس طرح سب کو اپنے کام پر لگایا ہے اور کیسی اس کی قدرت بالغہ. جڑیں زمین کے اندر پھیلی ہوئی ہے, آپ اس زمین کے اوپر پانی ڈالتے جا رہے ہیں یا بارش کا پانی اس کے اوپر آ رہا ہے. اب جڑ کیا کرتی ہے؟ اللہ نے ان چھوٹے چھوٹے جڑوں کی نسوں میں یہ سمجھ دی, ان کو یہ شعور دیا ہے کہ وہ زمین کے اندر سے اس پانی کو وہ چوس لیتے ہیں, پانی کو وہ چوس لیتے ہیں. حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں اب ہونا یہ ہے کہ یہ جو باہر جو مٹی ہے یہ مٹی کو درخت کے اندر داخل کرنا ہے, درخت کے اندر مٹی کو داخل کرنا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ چھوٹی چھوٹی نسوں کے اندر سے مٹی جا سکتی ہے؟ جا سکتی ہے؟ نہیں جا سکتی. لیکن ارادہ اللہ کا ہے کہ مٹی کو اندر داخل کرنا ہے. ارادہ اللہ کا ہے کہ یہ مٹی کو ان درختوں کے جڑوں کے اندر داخل کرنا ہے. تو آپ بتائیے اس کی تدبیر ایسے نکالی کہ وہ جڑ کے اندر جو چھوٹی چھوٹی نسیں ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہیں؟ مٹی کو کھینچتی ہے, اور کیسے مٹی کو اندر جا نہیں سکتی, اسی لیے آسمان سے اس پر پانی برسایا جاتا ہے. جب مٹی پہ پانی برستا ہے تو مٹی گیلی ہوتی ہے اور مٹی کا ایک خلاصہ جو پانی کیچا بن جاتا ہے وہ اب پانی کے اندر مٹی جب مل جاتی ہے تو پتلا پتلا وہ کیچا بن جاتا ہے. اب وہ نسیں اس کو اندر کھینچ لیتی, جب وہ کھینچ لیتی ہے, جب پانی اندر جاتا ہے تو پانی کے ساتھ مٹی بھی اندر چلی جاتی ہے, ورنہ خالی مٹی اندر نہیں جا سکتی. خالی مٹی اندر جا سکتی ہے جڑ کے اندر, سکی مٹی نہیں جا سکتی. اب اس سکی مٹی کو, اس مٹی کو درخت کے جڑوں کے اندر پہنچانے کے لیے اللہ نے یہ تدبیر نکالی کہ اس کے اوپر آسمان سے پانی برسایا یا بندے خود لے جا کے وہاں پر پانی ڈال دی. ہم نے جب پانی ڈالا تو وہ سوکھی مٹی جب تر ہوئی تو وہ سوکھی مٹی تو اندر نہیں جا سکتی تھی, لیکن پانی سے جب مل گئی, پانی سے جب مل گئی تو اب جہاں وہ خود نہیں جا سکتی تھی پانی اس کو وہاں تک پہنچا دیا. اس کے ساتھ حضرت یہ بھی سمجھاتے ہیں, اسی لیے یاد رکھو بعض کام ہم خود اپنی طاقت کے بلبوتے پر نہیں کر سکتے. مٹی خود ایسی نہیں ہے کہ وہ درخت کے اندر داخل ہو سکے, اسی لیے وسیلہ پانی کو بنایا گیا. جب پانی کا وسیلہ ہوا, مٹی پانی سے مل گئی, مٹی تو جا نہیں سکتی تھی, پانی نے اس کو وہاں پہنچا دیا جہاں پہنچنے کا امکان تک نہیں تھا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ. اسی لیے وہ مٹی کیا ایک درخت کے جڑ کی باریک باریک سوراخوں میں مٹی کا داخل ہونا کیا ممکن تھا؟ نہیں, ممکن تو نہیں تھا, لیکن پانی سے ملنے نے اس کو ممکن بنایا اور وہاں تک پہنچا دیا ہے. ایسے ہی ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے, ہم اپنے سب کثافتوں کی وجہ سے خدا کے قرب کے اعلیٰ درجوں پہ پہنچنا چاہتے ہو, خود سے نہیں جاتے تو کسی ایسے وسیلے سے جڑ جاؤ. جب ان سے مل جاؤ گے وہ جہاں جہاں تک جاتا ہے تمہیں بھی وہاں تک پہنچا دے گا. سبحان اللہ. اسی لیے فرمایا گیا کہ ایک چونٹی تھی, چونٹی, بتائیے اس چونٹی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی کعبۃ اللہ کو جاؤں, میں بھی کعبے کو دیکھوں, میں بھی حج کو جاؤں اور وہ دیکھوں وہ منظر کے کعبہ کیسا ہے. اب بتائیے جب چونٹی سے
چونٹی کے لیے ممکن ہے کہ وہ سمندروں کو پار کرتے ہوئے یا جنگلوں بیابان کو پار کرتے ہوئے مکے تک پہنچ سکے، کعبے کی چوکھٹ تک جا سکے، زندگی بھر بھی چلتی رہے گی تو پہنچ پائے گی۔ اور کس سمت جانا ہے راستہ کون دکھائے؟ نکلی ریگستان میں تو کس سمت جائے گی، راستہ کون دکھائے گا؟ اور چلتے 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 پوری زندگی بھی چلے تو کیا پہنچنا ممکن ہے؟ لیکن طلب سچی تھی کہ میں بھی کعبے تک پہنچوں، لیکن نہ طاقت ہے، نہ اسباب ہے، نہ راستہ معلوم ہے۔ وہ طلب نہیں ہے کہ کچھ نہ کچھ تو راستہ نکل جائے۔ ایک دن وہ جہاں تھی وہاں ایک حرم کا کبوتر آیا۔ یہ اپنی سوچ میں ہے کہ کیسے پہنچوں۔ کسی نے اس تک یہ بات پہنچا دی کہ تو اپنی طاقت کے بلبوتے پر، تیری ہمت اتنی نہیں ہے کہ پہنچ پائے، تیری طاقت اتنی ہے کہ تو کعبے تک پہنچے۔ کہا جانا تو ہے، کیسے جاؤں؟ کہا کہ تیرا مقصود پورا کرنے کے لیے یہ کبوتر آیا، تو اڑ نہیں سکتی ہے، یہ حرم کا کبوتر بھجایا گیا ہے۔ کہا کیا کروں؟ کچھ نہ کر، اس کبوتر کے پیروں سے لپٹ جا اور پیروں کو تھامے کبوتر حرم کو پہنچے گا، قدموں کو تھام کر تو بھی حرم کعبہ تک پہنچ جائے گا۔ اسی لیے ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے، ہم میں وہ پرواز کی ہمت نہیں ہے، ہم اڑ نہیں سکتے، ہمارے اندر وہ اڑنے کی صلاحیت نہیں ہے، نہ ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے لیے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اولیاء کرام کو بھیجا، صالحین کرام کو بھیجا کہ تم اپنی ہمت سے وہاں نہیں پہنچ پا سکتے، ان کے قدموں سے لپٹ جاؤ۔ جو نبی کے قدموں سے لپٹ گیا، اب وہ جہاں تک تشریف لے جا رہے ہیں ان کے قدموں سے لپٹ کر تو بھی اپنے مقصد تک پہنچ جائے۔ جیسے ایک چھوٹی سی چونٹی کبوتر کے پیروں سے چپٹ گئی تو حرم کعبہ پہنچ گئی ہے۔ اگر کوئی غلام اپنے آقا کے قدموں میں پڑ جاتا ہے تو وہ بھی رب کی بارگاہ تک پہنچے گا۔ اور یہ اللہ نے یہ ہر جگہ یہ چیز بطور مثال کے رکھی ہے کہ یہ ممکن ہے۔ حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ مٹی جڑ کے اندر داخل ہو، اور یہ ممکن ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ وہ زندگی پر ایک مٹی جڑ میں داخل ہو، کیونکہ اس کو جانے کی تو راستہ ہے ہی نہیں، راستہ ہے پر اتنا باریک راستہ ہے کہ مٹی جا نہیں سکتی۔ لیکن جب قدرت کا ارادہ ہو، اللہ کا منشا ہو کہ مٹی کو وہاں پہنچا دے، راستے تو بالکل تنگ ہیں، عقل یہ حیران ہے، عقل یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ یہ مٹی کہاں اور وہ پتلا سا راستہ کہاں، نہیں جا سکتی جڑوں کے اندر۔ لیکن اللہ جب ارادہ فرماتا ہے تو بس اس مٹی کو پانی میں گھولا اور گھلی ہوئی مٹی کو ان جڑوں میں چوس دیا ہے۔ ایسے ہی اگر تم سمجھتے ہو کہ ہمارے لیے حکومتیں بدل گئی ہے، طاقتیں نہیں آ رہی ہے، راستے تنگ ہیں، ہمارے لیے راستے تنگ کر دیے گئے، ہمارے لیے نوکریاں نہیں ہیں، ہمارے لیے ریزرویشن نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے تو ہماری ذات پر بھروسہ کر کے تو دیکھ، جہاں راستے بند ہو جائے اس ناممکن کو ممکن کرنا ہماری قدرت ہے۔ ممکن کہاں کا کہ مٹی جڑ میں پہنچ سکے، بس یہ ہماری قدرت ہے کہ ہم نے پانی کے وسیلے سے اس مٹی کو جڑوں کے اندر پہنچا دیا۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ، میں اہل سنت زندہ باد، میں اہل سنت زندہ باد۔ اس کے بعد حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں جڑوں کی جو نسیں زمین کے اندر پھیلی ہوئی ہیں ان کا کام کیا ہے؟ چوسنا۔ اور لیکن یہ بھی قدرت ہے کہ پانی کو کھینچنے کے لیے موٹر کی ضرورت پڑتی ہے یا بغیر موٹر کے آ جائے گا؟ موٹر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور آپ کو اگر یہ بس
فلور پر یا سیکنڈ فلور پر پانی چڑھانا ہو بغیر موٹر کے چڑھا سکتے ہیں. پریشر بہت زیادہ بھی آپ کے پاس آ جائے تو فرسٹ فلور تک جائے گا, سیکنڈ, لیکن تھرڈ فورتھ فلور پہ جب اوپر جہاں ٹانکی لگی ہے کہ بغیر موٹر کے کھینچا جا سکتا ہے, بغیر کرنٹ کے, بغیر موٹر کے کھینچا نہیں جا سکتا. اللہ فرماتا ہے ہماری نشانیوں پر ذرا غور تو کرو. 1 2 3 منزل اوپر اگر تم پانی پہنچانا چاہتے ہو بغیر موٹر بغیر اسباب کے نہیں لے جا سکتے, لیکن اللہ کی قدرت تو دیکھو. درختوں میں اس کھوپڑے کا ناریل کا درخت اتنا اونچا نظر آ رہا ہے جتنی ایک بلڈنگ کی اونچائی ہے, ایک بلڈنگ کے برابر آ رہا ہے, لیکن اس اونچائی پر جہاں کوئی موٹر نہیں, جہاں کوئی پائپ لائن نہیں ہے, بغیر کسی موٹر کے پہنچایا بھی تو کہاں پہنچایا. زمین پر رہنے والی بیل لگی ہوئی ہے, اس کے اندر پانی کو جمع نہیں کیا گیا. 2-3 منزلہ اوپر وہاں پر ناریل لگ رہا ہے اور پانی وہاں تک جا کر پہنچایا جا رہا ہے. سبحان اللہ. کس نے پہنچایا؟ آسمان سے اترنے والے پانی کو کیا وہ ناریلوں نے چوس لیا؟ کہاں سے آیا پانی کو؟ کہنا پڑے گا وہ پانی زمین کے اندر سے ان جڑوں نے چوس کے وہاں تک پہنچا. اتنی اوپر کیسے جائے بغیر کسی موٹر کے؟ کوئی سبب ہے ہی نہیں کہ کون پمپنگ کر رہا ہے, کون کھینچ رہا ہے, کون دے رہا ہے. اور دیکھیں تو بے جان ہم کو وہ جڑیں نظر آتی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم جب ارادہ فرماتے ہیں کسی اسباب کے محتاج نہیں ہیں, تم اسباب کے محتاج ہو. جب ہم چاہتے ہیں بغیر کسی سبب کے زمین میں رہنے والے پانی کو اس کے اندر پھل کے اندر پہنچا دیتے ہیں. ابھی تو یہ سمجھتا ہے کہ میں پریشان ہوں, میرا رزق کہاں سے آئے گا, میری زندگی کیسے ہوگی. یہ کس فکر میں تو گرفتار ہے. اس خدا پر تیرا ایمان ہے کہ جو زمین سے پانی لے کر ان پھلوں تک پہنچاتا ہے, کیا تیرے رزق کو تیرے گھر تک نہیں پہنچائے گا؟ اٹھ, ہمت کر اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے محنت کر. اللہ پھر دیکھ تجھے کیسے نوازتا ہے. جہاں ممکن نہیں وہاں ممکن کر رہا ہے, تو محنت کر دیکھ اللہ کیسے راستے کھولتا. تو میرے بزرگوں اور دوستوں, اس کے بعد پھر یہ بھی کہ آپ اگر ہم موٹر لگا کے, پائپ لگا کر موٹر لگا کے کھینچیں گے تو پانی کیا کھینچے گا؟ موٹر کیا کھینچے گی؟ پانی ہے تو پانی کھینچے گا. کچرا آ جائے کچرا بھی کھینچ لے گا. یعنی کچرا ہے تو اس کو فلٹر کر کے ہٹا کے کھینچتا, کیا ہوتا؟ کچرے کو بھی کھینچ لیتا ہے اور کچرے کو صاف کر کے خالی صاف پانی اندر کھینچتا. کچرا آ جائے تو موٹر جام ہو جائے گی, کچرا آ کر راستے بند کر دے گا. لیکن جڑ دیکھنے میں ایک آپ کو بالوں کی طرح نظر آئے گی, چھوٹے چھوٹے ریشے ہیں, لیکن ان ریشوں میں بھی اللہ نے اتنی سمجھ عطا کی ہے کہ وہ ایسی مٹی کو اندر کھینچتے ہی نہیں جو اندر جا کے سوتا یا گڈھے بن جائے, بلکہ ایسی کوئی کھینچتے ہیں جو اندر آ کر کارآمد ہو اور مفید ہو. اسی لیے حضرت یہ لکھ کر سمجھاتے ہیں یہ چھوٹی سی جڑ کتنی ہے, جڑ کے اندر نسیں کتنی باریک ہے, بال سے بھی زیادہ باریک, لیکن وہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے. اپنے اندر ایسوں کو نہیں کھینچ رہی ہے جو اندر آ کر خود اپنا راستہ بن کر دے, جو اندر آ کر خود جم جائے, سوتا بن جائے, گڈھے بن جائے اور اس کے لیے رکاوٹ بنے. اسی لیے ایسی مٹی کو ہی اندر کھینچتی ہے جو اندر آ کے فائدہ مند ہوتا ہے. فرمایا چھوٹے سے جڑوں میں رہنے والے ان ریشوں کو اللہ نے اتنی سمجھ دی ہے کہ بروں کو اندر نہیں لیتے, اچھوں کو اپنے قریب کرتے ہیں. تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے, کیسوں کی صحبت میں رہ رہا ہے, بروں کے ساتھ رہ رہا ہے یا اچھوں کے ساتھ رہ رہا ہے, تیرا وقت کہاں گزر رہا ہے تو خود فیصلہ کر. ورنہ اگر اس ہم سے زیادہ سمجھدار تو وہ جڑ کے رہنے والے باریک باریک ریشے ہیں جو بروں کو اندر نہیں لیتے, جو آ کر رکاوٹ پیدا کرتے ہیں, ایسوں کو ہی اندر لیتے ہیں جو اندر فائدہ پہنچائے. تو کیا ہم ہر ایک کے ساتھ جائیں؟ آج تو شوق نکلا ہے وہ یوٹیوب پہ فلاں
ہم سے سمجھدار تو وہ جڑ کے ریشے ہیں جو اپنے اندر ایسے ہی مٹی کے خلاصے کو چوستے ہیں، جو اندر آ کے راستے میں رکاوٹ بننے والا نہیں ہے، اندر آ کے فائدہ پہنچانے والا۔ تو کس سے سیکھ رہے ہو؟ کس کو استاد بنا رہے ہو؟ کس کو اپنا بڑا مان رہے ہو؟ کس کو دوست بنا رہے ہو؟ یہ غور کر لو، کیونکہ جیسوں کے ساتھ رہو گے ویسا اثر آئے گا۔ رہو سب میں لیکن لوگ ہی معاشرے میں سب لوگ رہیں گے، لیکن جڑیں لیتی اسی سے ہیں، کھینچتی اسی سے ہیں، پھیل اسی سے لیتی ہے جو اندر آ کر اس کے لیے فائدہ پہنچانے لگے۔ تو اب کیا ہوا؟ درخت کی جڑوں نے کیا کر لیا؟ کس کو کھینچ لیا؟ پانی مٹی اندر نہیں جا سکتی تھی تو پانی آیا، اس نے ایک اندر لکوڈ بنا دیا، مٹی اس کے اندر گھل گئی۔ اب کنکر ونکر سب ہٹ گئے، وہ صرف خالص مٹی کو لیتے، اور اس کو یہ جو خالص مٹی کو آپ پانی میں جب گھلا دیں گے، کنکر ونکر سب ہٹ جائیں گے تو باریک جو سافٹ کیچڑ جو بنتا ہے اس کو کلے کہتے ہیں، پیوریفائڈ کلے ہو جاتا ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے کہ سلالۃ من طین، اسی کو کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ کون سی؟ پیوریفائڈ کلے سے ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ یہ بھی قرآن کا حصہ ہے۔ حضرت یہ آیت لکھ کر فرماتے ہیں یہ پیوریفائڈ کلے، یہ سلالہ طین کیا ہے؟ یہ سلالہ طین یہ مٹی کا وہ خلاصہ ہے جو پانی آ کر مٹی کو کھولنے کے بعد اب وہ مٹی کیا ہوگی؟ جڑوں کے اندر داخل ہوگی۔ اب جڑوں کے اندر داخل ہونے کے بعد جیسے آپ ایک سرمے کی لکیر کھینچتے کیسی باریک ہو جاتی ہے، ویسے ہی یہ مٹی جب جڑوں کے اندر جاتی ہے تو یہ بھی ایک باریک لکیر کی طرح بن جاتی ہے، اور اس کے اندر بھی بیچ میں سے راستہ ہوتا ہے، پائپ کی طرح ہوتی ہے وہ۔ اب اس کے بعد اس کے اندر سے ریشے نکلنا شروع ہوتے ہیں، وہی مٹی سے اصل پر پہنچانا تھا مٹی کو، یہاں سے اللہ تعالیٰ وہاں پر اس کو پہنچا دیا۔ اب پہنچنے کے بعد اب کون کون اندر گئے؟ جڑ کے اندر مٹی اور پانی دونوں گئے، لیکن اندر جانے کے بعد اب پانی نہیں رہتا، پانی خدا حافظ ہو جاتا، نکل جاتا ہے، پانی چلا جاتا ہے۔ ایسے آپ سنے ہوں گے کہ رات کے وقت جھاڑ کے پتے کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں، رات میں وہ اندر سے وہ نکل کر چلا جاتا ہے، وہ پانی وہاں تک چلا جاتا ہے۔ اور کیوں کہ پانی کا کام بس اتنا تھا کہ مٹی اندر جا نہیں سکتی تھی، اس کو لو اور پہنچانا اس کا کام تھا، اور پہنچانے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میرا کام ختم، اب میں جا رہا ہوں، پانی چلا جاتا ہے۔ کیونکہ کام کیا تھا؟ مٹی کو اندر لے جانا تھا، لے گیا، اور اس کو پھر وہاں سے وہ چلا جاتا ہے۔ فرمایا اس میں بھی نصیحت ہے، اس میں بھی نصیحت ہے کہ اللہ جب تم یہ دیکھو کہ کوئی مجبور ہے، خود سے کچھ کام نہیں کر سکتا، تو ایسے پانی نے دیکھا یہ بیچاری مٹی جڑ میں تو جا نہیں سکتی تھی، کہا کہ چلو اس کی مدد کر دیتے ہیں۔ مدد کرنے کے لیے آیا اور وہ اپنے آپ کو اس کے اندر ملا بھی لیا، اور ملا کر مٹی کو اندر پہنچایا، اور پہنچانے کے بعد میں آ گیا، ہمیشہ ساتھ رہوں گا نہیں، کہا کہ میرا کام تھا پہنچانا، پہنچا دیا، اس کے بعد وہ چلا گیا۔ فرمایا ایسے ہی ہم کو ہونا چاہیے، کسی ضرورت مند کو دیکھو کہ ہماری وجہ سے اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے تو آؤ اس کو منزل تک پہنچا دو، کام ہو گیا پھر اپنے کام میں لگ جاؤ۔ ایسا نہیں کہ میں نے تجھے یہاں تک پہنچایا، میرا احسان ہے، لا میرا پرسنٹیج، لا میں نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا، نہیں، اللہ کی خاطر کسی مجبور کو تم نے مدد کر کے آگے پہنچایا، اپنا کام ہوا، تمام ہوا، چلے۔ حضرت اس کو اور ایک مثال سے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو مٹی کی طبیعت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ وہ سوکھی ہوتی ہے، اس میں یبوست ہوتی ہے، سوکھی ہوتی ہے۔ مٹی کو اگر آپ لے کے ایسے اچھالو، ایک مدعا بن کے دیکھا جائے، کنکر پورے پھیل جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مٹی کو آپ لے کر اچھال دو ہوا میں، ایک مدعا بن کے گرے گی نا،
ہوا میں لگ جائے کنکر بیٹھ جائیں گے، پھر جائیں گے، پھیل جائیں گے، کیونکہ آپس میں ایک دوسرے سے وہ جڑنے کی صلاحیت اس میں ہے نہیں. کنکر کنکر الگ الگ ہو جائے گا، یہی ہوگا. لیکن یہ کنکر الگ ہیں، ان کو جب اکٹھا ایک طاقت اگر بنانا چاہتے ہو تو اس مٹی میں اگر ہم پانی ملا دیں تو پھر وہ کیچڑ جب بن کر ایک مدعا ہو جاتا ہے. الگ الگ ذرے تو ہوتے ہیں لیکن پانی کی وجہ سے پورے اکٹھے ایسے ہو جاتے ہیں کہ اب اس کو ایک مدعا بنا کر اس کو آگ میں جلا کر جما دو، اینٹ بن جاتی ہے. تو ایسے ہی حضرت فرماتے ہیں ذرا اس بات پر بھی غور کرو، مٹی کی طبیعت تو کنکروں کی طبیعت تو الگ الگ متفرق ہونے کی ہے، لیکن پانی آ کر سب کو متحد کر دیتا ہے. ایسے ہی تم الگ وہ الگ سب الگ الگ ہیں، اسلام میں ایک کلمے نے ہم کو متحد کر کے رکھا. ورنہ اگر یہ اسلامی جذبہ اگر نکل جائے تو ہماری مثال ان مٹی کے ذروں کی طرح ہو جائے گی. اتنی بھی مٹی ہو اس ہاتھ میں ذرے ذرے بکھر کے رہ جائیں گے، کوئی طاقت نہیں رہے گی. لیکن اگر ایک پانی کی طاقت سے وہ ایک جگہ مل جاتے ہیں تو ایک مضبوط اینٹ بھی بن سکتے ہیں اور ایک اتحاد کا ایک نمونہ بھی وہ ہو سکتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ یہ دیکھیے، اینٹ پہ اینٹ آپ رکھ رہے ہیں دیوار بنانے کے لیے. اینٹ پہ اینٹ رکھیے تو کیا چپکتی ہو؟ نہیں چپکتی. آپ اس کے لیے کیا کیے، سیمنٹ ڈالو یا مٹی کی دیوار بنا رہے ہو تو دو اینٹوں کے بیچ میں مٹی ڈالو پھر رکھو، کہیں چپک سکتی ہے؟ جی نہیں. ضرورت پھر پڑے گی کہ پانی کی وسیلے کی ضرورت پھر پڑ گئی کہ یہ کہ اس کی طبیعت جڑنے کی نہیں، جو خود نہیں جڑ سکتی اینٹوں کو کیا جوڑ سکتی. لیکن کہا کہ اس کو کسی کی صحبت کی ضرورت ہے، کسی سے مل جائے. کہا کس کی صحبت کی ضرورت ہے؟ فرمایا اس کو پانی کی صحبت کی ضرورت ہے. مٹی خود آپس میں ایک کنکر کا دوسرے سے ملنے کے لیے تیار ہے؟ بولیے مل سکتا ہے؟ اس کی طبیعت ہے ہی نہیں. لیکن جب پانی کی صحبت مل گئی تو ایسا اثر آ جاتا ہے کہ اب وہ خود اب تک جڑنے والی نہیں تھی، اب دو اینٹوں کو جوڑنے والی بن جاتی. یہ کیسے ممکن ہوا؟ پانی کی صحبت جب تک نہیں ملی تھی یہ ممکن نہیں تھا. صحبت ملی اچھے کی تو تاثیر بھی بدل گئی. جو خود ملنے تیار نہیں تھے وہ اوروں کو ملانے والے بن گئے. اسی لیے فرمایا اچھوں کی صحبت میں رہو، ولیوں کی صحبت میں رہو. تو ولیوں کی صحبت میں رہو، خود ہی سدھرو گے نہیں، زمانے کو سدھارنے والے بن جاؤ. خود ہی آپس میں ایک دوسرے سے الگ ہیں. جب ان کی صحبت تم کو مل جائے، مگر ایسوں کی صحبت ملے جو پانی کی طرح صاف بھی ہو، جو پانی کی طرح نرم بھی ہو، لطافت رکھنے والا ہو، ایسوں کی صحبت مل جائے. آپس میں ایک دوسرے سے ملنا نہیں، لوگوں کو مخلوق کو خدا سے ملانے والے بھی تم بن سکتے. جیسے دو اینٹ خود نہیں مل سک رہے ہیں اور مٹی بھی آپس میں نہیں مل سک رہی ہے، پانی آیا ایسی تاثیر اس مٹی میں پیدا کر دی، مٹی بھی جم گئی اور دونوں اینٹیں بھی ملی. اب کیا ہوا، یہ دونوں اینٹوں کو جوڑا کس نے؟ مٹی ہے نا، کچی مٹی نے. اب جب جڑ گئی تو پانی کا مطلب میں تم کو جوڑا ہمیشہ زندگی بھر رہوں گا اور نہیں کہتا. میرا کام تھا جوڑنا، جب جوڑ دیا پانی ہوا میں اڑ کر چلا جاتا، بس میرا کام ختم، میں چلا گیا. ورنہ وہ کیا پانی ابھی تک وہ سیمنٹ میں آپ پانی ملائے تھے کہ آج بھی کچی ہے وہ؟ نہیں. کہا کہ بس میرا کام دو بچھڑوں کو ملانا تھا، میرا کام بس آیا ملایا اور ملا کر میں چلا، میرا کام ختم. ایسے ہی فرمایا تم بھی یہ اپنی زندگی کا مقصد بنا لو کہ تم سے جو ہو سکتا ہے کرتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ آگے. تم سے جو کام ہو سکتا ہے کر دو، تم سے جو کر سکتا ہے بس یہاں جو ہو سکتا ہے کر دیا، آگے بڑھ جاؤ. یہ کیا لوگوں کو دکھانا کہ ہمارا نام آئے، ہمارا نام پوسٹر میں آئے، ہمارا نام کمیٹی میں آئے، ہمارا اعلان ہو. کہا کہ نہیں، اس پانی کو دیکھو، وہ سب کچھ اس نے ناممکن کو ممکن اس نے کیا ہے، پھر بھی وہ بیچارے کو اپنے نام کی پرواہ نہیں ہے. ایسے ہی اگر دنیا میں انقلاب لانا
لیکن کب جوڑا، کس نے جوڑا، کسی کو پتا نہیں. جب وہ کہتا ہے کہ میں جوڑا، پانی کبھی بولتا ہے یہ جو دیوار جڑی ہوئی ہے میری بدولت، کہا میرا کام ہے جو کر دیا اور چلا گیا. سمجھ گیا؟ اس کے بعد آگے سنیے. اس کے بعد وہ مٹی جب اس کے اندر جڑوں میں چلی گئی، اس کے بعد اس کے اندر سے اب بے بوٹے نکلنے لگے. اب یہ سب کس سے بن رہے ہیں؟ سب مٹی ہی سے. پانی جب کو پہنچانا کا پہنچایا، اس کے بعد چلا گیا. اب اسی مٹی کے اندر سے الگ الگ پودے نکل رہے ہیں، پھل نکل رہا ہے، پھول نکل رہا ہے، کلیاں آ رہی ہے، سب چیزیں آ رہی ہیں. لیکن حضرت فرماتے ہیں ذرا غور کرو، سب کی اصل وہی مٹی ہے. لیکن جب وہ ظاہر ہو رہی ہے تو شکلیں بدلتی جا رہی ہے. پتے کا رنگ الگ، پھول کا رنگ الگ، پھل کا رنگ الگ. اور پھر ہر پھول میں، ہر ایک میں کوئی پتا چکو تو نیم کا چکو تو کڑوا ہے، گنا کھاؤ تو میٹھا نظر آ رہا. کوئی کھارا ہوا، کوئی میٹھا، کوئی زہر بنا تو کوئی تریاق بنا. یہ سب تاثیریں دی جا رہی ہے. لیکن ذرا یہاں پر غور کرنے کی بات ہے، کسی کو آپ پتا بول رہے ہیں، کسی کو لکڑی بول رہے ہیں، کسی کو ٹہنی بول رہے ہیں، کسی کو پھول بولو، کسی کو پھل بولو. لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہ سب مٹی ہی ہے جو سارے رنگ بدل کے آ رہے ہیں. اگر یہ اصل کے اعتبار سے دیکھو تو وہی مٹی ہے، لیکن اصل کے اعتبار سے تو مٹی ہے، شکل کے اعتبار سے الگ الگ نام بن گئے. سب میں وہی ہے، سب میں وہی اصل. لیکن پھول بنا تو مٹی سے ہے، لیکن مٹی کا نہ شکل مٹی کی ہے، نہ صورت اس کی مٹی کی ہے. مٹی میں وہ خوشبو نہیں آ رہی ہے جو پھول میں آ رہی ہے، لیکن سب کے پیچھے وہی اصل وہی ہے، شکل بدلتی جا رہی ہے. ایسے ہی پھل میں بھی وہی مٹی کا اثر، پھول میں مٹی کا اثر، پتے میں مٹی کا اثر، ہر ایک میں وہی مٹی، اور سب سے یہ پھل پھول سب بنتے جا رہے ہیں. حضرت فرماتے ہیں اللہ نے مصطفیٰ کے نور سے ساری کائنات کو بنایا. اصل نور مصطفیٰ ہے، سورج بھی اسی سے چمک رہا ہے، چاند بھی اسی سے چمک رہا ہے، یہ درخت بھی اسی سے، یہ شجر بھی اسی سے، یہ حجر بھی اسی سے. کہا نور نظر ہم کو نہیں آ رہا ہے، کہا نظر نہیں آ رہا ہے. پھول میں کب تجھے مٹی نظر آ رہی ہے؟ ہاں، وہ پھول کے اندر کی مٹی اس کو نظر آئے گی جو اس سائنس کو جاننے والا. ہاں، تجھ کو بھی ہر شے میں مصطفیٰ کے نور کا جلوہ اس وقت نظر آئے گا جب تو اس نور کے بارے میں علم و عرفان حاصل کرے گا. اس کے بعد دیکھیے اب پھل لگ گیا. اب پھل لگنے کے بعد وہ پھول لگے، پھل لگے، انسان کھا لیا اس کو. اب خالی مٹی کھلائے تو نہیں کھاتا. یہ قدرت ہے کہ بنایا مٹی سے تو کھلا رہا بھی مٹی. لیکن نام ہے سیب کا، نام ہے گیہوں کا، نام ہے چاول کا، نام ہے دھان کا، لیکن بنی تو اسی مٹی سے. لیکن جب مٹی کھا رہے ہیں، آپ نام کیا دیجیے اس کا، آپ بریانی بول کے کھائیے یا آپ مندی بول کے کھائیے، لیکن حقیقت تو وہ کیا ہے؟ اگر تو مٹی ہی ہے. آپ بولیں گے مولانا عامر نور خان بولیں گے مولانا یہ تو ہے، اگر کوئی وہ نہیں کھایا، پیور نان ویج رہا، خالی گوشت کھا رہا ہے، تو یاد رکھیے صرف نباتات ہی نہیں، یہ جانور جس کا گوشت ہم کھا رہے ہیں وہ کیا کھا کے بنا؟ وہ بھی تو وہی درختوں کو کھا رہا ہے جو مٹی سے بنی، اس کا گوشت بھی تو اسی سے بنا. تو گوشت کھاؤ یا پتے کھاؤ یا اناج پھلا کھاؤ، کچھ بھی کھا رہے ہو، چاہے نام کچھ نہیں بدل جائیں، شکلیں کتنی ہی بدل جائیں، اصل سب میں وہی مٹی ہے. وہ مٹی کا خلاصہ ہے، سلالۃ من طین وہی ہے. اس کے بعد کھا لیے غذا. یہاں تک تو ان کا کام تھا، کسان کا کام تھا، یہ ان کا کام، یہ سارا کام ہوا. اب غذا آئی، آپ کھا لیں. اس کے بعد پھر جب تک بھی وہ درخت پہ پھل لگا ہے یا پتا لگا ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو تری ہے. لیکن جب ان گیہوں کو ہم نکال کر لائے، آٹا بنا لیے، اس کو پیس لیے، اب اس کے بعد اس کے اندر سے پھر سے پانی لایا، کوئی پانی وانی کچھ بھی اس کے نہیں ہے. اس کو ہم پھر روٹی بنا کر یا چاول پکا
کے بعد فرمایا میں نے شارٹ میں آپ کو لے جاتا ہوں، کھانا آپ کھا لیے، کھانا کھائیے، اندر اترا میدے میں گیا، میدے میں گیا وہ کیلوس بنتا، اس کے بعد وہاں سے جگر کی طرف خون بن کے جاتا ہے، وہ کیموس کی شکل اختیار کرتا ہے، وہ کیلوس بنا، پھر کیموس بنا، اس کے بعد وہی غذا سے خون بھی بن رہا ہے، خون بھی بن رہا ہے، خون بھی بنا اسی غذا سے، اور پھر اسی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک ایسا مادہ بھی پیدا کیا ہے جس سے اولاد جنم لیتی ہے، وہ بھی اسی غذا سے بن رہا ہے، خون بھی اسی سے بن رہا ہے، وہ مادہ بھی اسی سے بن رہا ہے، کھائے بھی مٹی کی، مٹی اندر گئی، اب میدے میں جا کر وہ ہضم ہو گئی، تو کبھی شکل کس کی کیموس کی، کبھی کیلوس کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے، الگ الگ شکل وہ اختیار کر گئی، اور اس کے بعد ایک مادہ منویہ بھی اسی سے تیار ہوا جو اللہ نے انسان کے اندر رکھا، پھر اسی مادے کو اس کی ماں کے رحم میں پہنچایا، تو پھر وہاں ماں جانے کے بعد پانی تھا، پھر وہ خون بنا، پھر وہی خون تھا، تبدیلی آئی کہ گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر اس گوشت کے لوتھڑے میں ہڈیاں بنی، پھر اسی ہڈی کے اندر چمڑا اوپر سے چڑھایا گیا، پھر اللہ نے اس کے اندر روح ڈالی اور ایک زندہ انسان پیدا ہو گیا۔ لیکن اب فرماتے ہیں ذرا پیچھے جاؤ کہ یہ جو شکلیں بدلتی جا رہی ہے کہ زمین پہ یہ مٹی ہم نے رکھی اور اس کے لیے آسمان سے پانی کو اتارا اور پانی اتر کر اس زمین کے اندر تو وہ مٹی کو ایک خلاصہ تیار کیا اور اس خلاصے کو تیار کر کے جڑوں کے ذریعے اس مٹی کو اندر پہنچایا گیا، وہ ٹپی مٹی تھی، اور اس کے بعد جب اندر جا کر ایک لائن بن گئی تب بھی وہ مٹی ہے، اس کے بعد شاخیں بنی تب بھی مٹی ہے، پھل بنا تب بھی مٹی، پتا بنا تب بھی مٹی، پھول بنا تب بھی مٹی، غذا بھی اناج بھی بنی تب بھی مٹی تھی، شکلیں بدلی، نام بدلے، رنگ بدلے، مزہ بدلے، لیکن حقیقت سب کی وہی سلالت من طین تھی، وہی مٹی کا خلاصہ تھا، اس کے بعد غذا بن کے آئی، ہم نے اس کو کھایا، پیٹ میں گئی، پھر شکل بدلی، اب تک تو اس کو اللہ چاول اناج کہتے تھے، اب وہ کھانا کہہ رہے ہو، اب روٹی کا نام پڑ گیا، پیٹ میں گئی، ہضم ہونے کے بعد کبھی وہ خون بن رہا ہے، کبھی کوئی انرجی کریٹ ہو رہی ہے، کبھی وہ مختلف چیزیں اور مادہ منویات بھی کا اسی غذا کے حصے سے بنا، خون بھی بن رہا ہے تب بھی مٹی ہے، مادہ بھی بن رہا ہے تب بھی مٹی ہے، ماں کے شکم میں پہنچا تب نام بدلا، اس کا نام نطفہ رکھا گیا، تب بھی وہ مٹی ہے، نام نطفے کا ہے، پھر وہ پانی خون کی شکل بدل گیا، نام بدل گئی، علقہ بنا، خون کا جمع ہوا حصہ بن گیا، پھر بھی مٹی ہے، اصل تو وہی مٹی تھی، پھر اس کے بعد وہ مسکا بنا، جب خون جم کے گوشت کا لوتھڑا بن گیا، اسی اب نام اس کا علقہ نہیں رہا، اب نام اس کا مسکا بن گیا، کیونکہ یہ خون میں ہی جمع ہوا گوشت بن گیا،
کہ دیکھو انسان مٹی سے کیسے بنا، دیکھو ایسے بنا، اور کیسے رنگ ڈھل ڈھل کے کہاں سے ہو کے آیا۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ہم نے بہترین سانچے میں بنایا۔ پھر اب اس کے بعد آگے دیکھیے یہ قدرت کا نظام ہے، بنا ہماری غذا بھی مٹی، غذا بھی مٹی اور بنے بھی مٹی سے۔ اب جب بنے بھی مٹی سے، غذا بھی مٹی سے ہے، اب انصاف کا طریقہ یہ ہے کہ جو انسان کھایا بھی مٹی، بنا بھی مٹی سے، اب مر جائے تو جلانا، اگر جلایا جائے تو انصاف کے خلاف ہوگا۔ اس کے لیے سب سے بہترین فیصلہ یہ ہوگا بنا مٹی سے ہے تو جلایا نہ جائے، مٹی کی قبر میں اتارا جائے، تاکہ جس سے بنا ہے، جس کی امانت اسی کے حوالے واپس کر۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اسلام میں جو طریقہ ہے کہ مرنے کے بعد کوئی اور جلاتا ہوگا، کیا کرتا ہوگا، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن ہمارا جو طریقہ ہے ہم بتا رہے ہیں بنے ہیں مٹی سے۔ ہمارے لیے یہ مٹی امانت کے طور پر زمین سے لی گئی ہے اور قبر میں دفنا کر بتا رہے ہیں تیری امانت تجھ کو واپس کر دیا۔ اس کے بعد حضرت آگے فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اس مٹی کے خلاصے سے کہاں سے غذا تیار کر کے طاقت اور خون بنا کے تم کو پیدا کیا ہے۔ جو رب اس مٹی سے انسان کو جیتا جاگتا انسان بنایا ہے، وہ رب اس بات پر قدرت بھی رکھتا ہے جب قیامت قائم ہوگی قبروں سے دوبارہ پھر زندہ کر کے اٹھائے گا۔ مرنے کے بعد کیسے اٹھیں گے؟ کہا کہ جب کچھ نہیں تھے پیدا کیا نا، تمہاری قبروں سے بھی تم کو دوبارہ کیسے اٹھائے گا۔ اسی لیے فرمایا اسی تخلیق کو یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، اس عقیدے کو اللہ نے ثابت کیا۔ کیسے؟ دلیل اسی کو دیا، فرمایا کہ کیسے ہم زندہ کریں گے، کہ دیکھو جس طرح تم کو پیدا کیا ہے، کہ تم کو کس طرح مٹی سے بنایا، کس طرح مٹی سے، اور مٹی کہاں کیا شکلیں اختیار کر کے جب مٹی سے تجھے بنایا، اب قبر کی مٹی سے پھر دوبارہ تجھے زندہ کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو حضرت جو اسلام کے اوپر اعتراضات ہوتے تھے، جس کو قرآن سے ڈائریکٹ سمجھانا ہے، اس کو نصیحت کرنا ہے، وہ تو کرتے تھے، لیکن جو سائنسدان اور جو اپنے فلسفیانہ انداز سے اسلام پر جو اعتراضات کیا کرتے تھے، آپ نے قرآن کی ایسی تفسیر فرمائی، ایک چیز کو کھول کے ایسے بیان فرمایا ہے کہ بڑے لوگ جو اعتراض کرنے والے تھے سب کی زبانوں پر میرے بزرگوں اور دوستوں، اسی طرح قادیانی جب اپنی فکر کو پھیلا رہا تھا اور قادیانیت کا فتنہ جب اس طرف آ رہا تھا، تو حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمن اس کے رد ایسی جامع کتاب لکھی، افادۃ الافہام، 2 جلدوں، مفاتیح الاعلام اور انوار الحق۔ آپ نے قادیانیت کے رد میں تقریباً 1000 سے زائد صفحات آپ نے رد قادیانیت کے، اور آپ یہ بات اچھی طرح سے جان لیں کہ قادیانیوں نے ہر کتاب کا جواب دیا، کوئی ان کے خلاف جو بھی کتاب لکھی ہر کتاب کا جواب دیا، لیکن آج 150 سال گزر رہے ہیں، قادیانیوں نے نہ کل اس کا جواب دیا تھا، نہ آج کوئی پیدا ہوا جو اس کا جواب دے سکے۔ آج تک کوئی دنیا قادیانیت میں نہ پیدا ہوا ہے، نہ اب تک کوئی آیا ہے جو اس کا جواب دے سکے۔ اس انداز سے آپ نے ہر باطل فکر کا رد کیا، ہر محاذ پہ اسلام کی حفاظت فرمائی، اور جو کارنامے حضرت کے آپ نے مختلف علماء سے سنے بھی ہیں اور انشاءاللہ سنتے بھی رہیں گے۔ میں یہ چاہتا تھا کہ نوجوان حضرات یہاں پر ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ کس کالج میں جا کر انہوں نے علم حاصل کیا۔ کیا آپ کہیں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی مدرسے کے کسی مولوی نے یا کسی اللہ کے ولی نے، جس کو لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک درویش ہے جو ایک چٹائی پر بیٹھا ہوا ہے، کہ وہ یہ باتیں بیان کر سکتا ہے؟ ہاں، کس کالج میں جا کر سیکھا ہے، کہاں جا کر پڑھا ہے؟ کہنا پڑے گا مصطفیٰ علیہ السلام جس کو مدینے سے یہاں علم پھیلانے کے لیے بھیجے ہیں، خالی سینہ رکھ کر نہیں، ظاہر کا بھی علم دیا، باطن کا بھی علم دیا، ہر طرح سے نوازا ہے، اور نواز کر فرمایا انوار اللہ، میں نے جو علم تم کو دیا ہے، جاؤ قدر میں جا کر اس علم کی ترویج میرے بھائی کو دنیا میں پھیلاؤ۔ تو میرے بزرگوں اور
دوستو یہ حضرت شیخ الاسلام علیہ رحمت و رضوان کی ذات بابرکت کی ایک بے کنار شخصیت ان کی ہے. اس میں سے ایک ذرہ ایک قطرہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. بس اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور جو یہاں اہتمام کیا گیا ہے مولا تعلیم کے اہتمام کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. حضرت کا فیض ہم سبوں پر جا کر ساری فرمائے. حضرت نے جو ہمارے لیے تعلیمات دی ہے جو ارشادات فرمائے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ.